السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ جن ساتھی بنی دلہن کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ سرمد کی بیٹی زرین کی شادی ہونے والی ہے اور فارم ہاؤس میں انہوں نے اہتمام کیا ہے اس کی شادی کا، پر اب وہ نہیں چاہتے کہ فارم ہاؤس میں شادی ہو کیونکہ وہاں پر بہت ساری آسیبی طاقت ان کو پریشان کر رہی ہیں، لیکن جو کوئی بھی جن وہاں پر موجود ہے وہ ان کو وہاں سے جانے نہیں دے رہا ہے۔ خاندان کے باقی افراد ابھی پہنچے نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی سرمد صاحب اور ان کے بھائی کو طرح طرح کے خوفناک مناظر دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اب آگے رضی کو غصہ تو بہت آیا، پر اس کی بات کو اگنور کر کے سب نے گاڑی میں سامان رکھا اور واپس جانے کے لیے بیٹھ گئے۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے سے وہی عورت آتی دکھائی دی۔ اس نے ہاتھ میں دودھ سے بھری ہوئی بالٹی اٹھا رکھی تھی اور وہ گاڑی کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی اور سب کی آنکھوں میں غصے سے دیکھنے لگی اور کہا، شادی تو یہی ہوگی، کہا لگاتے ہوئے زور زور سے ہاؤس کے اندر چلی گئی، لیکن جاتے جاتے گاڑی کو دیکھتے ہوئے گئی۔ بس عورت کا کہنا تھا کہ گاڑی رک گئی اور لاکھ چاہنے کے باوجود گاڑی دوبارہ اسٹارٹ نہیں ہو سکی، پیٹرول بھی ختم ہونے کو تھا۔ سمت نے صابر کو بلایا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے جو ابھی ابھی اندر گئی ہے؟ صابر نے رائے علمی کا اظہار کیا، صاحب یہاں ہم ملازمین کے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا، کئی سالوں بعد تو یہاں کی صفائی ہوئی ہے، ہم کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو لے آتے ہیں مگر وہ بھی چند دنوں کے لیے۔ اچھا یہ بتاؤ پیٹرول کا کیا کیا جائے اور کوئی گاڑی میکینک ہے نظر میں؟ صابر نے کہا، میں ابھی فون کر کے پیٹرول کا کین منگوا دیتا ہوں۔ رضی ایک دم بولا، کیا تمہارا فون یہاں کام کرتا ہے؟ ہم سب کے فون کیوں کام نہیں کر رہے؟ صابر نے کہا، مجھے نہیں پتا، اور پھر اس نے اپنا فون نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ یہ لیں صاحب، آپ بھی بات کر لیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی پراسراریت تھی۔ سمت نے جلدی جلدی گھر کا نمبر ملایا۔ ہنا بیگم نے فون پر سلام کیا۔ سمت نے کہا، ہم واپس آ رہے ہیں آج ہی، مگر ہنا بیگم ہیلو ہیلو کرتی ہی رہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے خبر سنا دی کہ کل صبح سب خواتین اور بچے فارم ہاؤس جانے کے لیے نکل پڑیں گے اور شام تک پہنچ جائیں گے۔ ہنا بیگم کی بات سن کر سرمد نے فون پر بات کرنا چاہی تو ہنا بیگم یہی کہتی رہی، آغا جی سرگوشیاں مت کریں، اونچا بولیں، آواز نہیں آ رہی۔ بالآخر تنگ آ کر سرمد نے فون بند کر دیا۔ اب تو واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بچے بھی کل پہنچ جائیں گے، سرمد نے انتہائی پریشانی میں کہا۔ گاڑی کو دھکا لگا کر واپس پورچ میں لگا دیا گیا۔ مرتے کیا نہ کرتے، اب تو واپس نہیں جا سکتے تھے، پراسرار طاقتیں ان کو واپس جانے نہیں دے رہی تھی، اور پھر اب تو اس بڑھیا کا راز بھی معلوم کرنا تھا جو ان کو بار بار مل رہی تھی۔ ان چاروں نے گھر کے چپے چپے کو دیکھنے کی ٹھان لی۔ ہاؤس کے دوسرے ملازمین بھی سامان لے کر واپس آ گئے، جس سے سب کو کچھ تسلی ہوئی۔ ملازمین کے ساتھ تمام کمروں کی لاؤنج، واش روم غرض انہوں نے پورا گھر دیکھ ڈالا۔ جو قبریں رضی اور سعد کو نظر آئی تھی وہ بھی غائب ہو گئی تھی، لیکن سعد چلتے چلتے ایک کمرے میں گھس گیا۔ یہاں آ کر اس کا دماغ معاف ہو گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح دیواروں کو گھورتا رہا۔ رضی بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ کمرے میں گھستے ہی رضی کا بھی یہی حال ہوا۔ رضی چاروں طرف گھوم گھوم کر دیواروں پر گھورتا رہا۔ دونوں ایک دوسرے سے کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا لگ رہا تھا ان کے دماغ کو کسی نے جکڑ لیا ہے۔ کافی دیر بعد سمت اور سرمد بھی ادھر آ نکلے۔ ان دونوں کا حال بھی رضی اور ساس سے مختلف نہیں تھا۔ سرمد نے سر پکڑ لیا اور پاس پڑے ہوئے بیڈ پر گر پڑے۔ کمرے کی چاروں دیواروں پر زرین کی تصویریں بچپن سے لے کر اب تک کی تھیں، اور جتنی سالگرہ اس کی زندگی میں آئی جو اس نے اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کے ساتھ منائی، یہاں سب لگی ہوئی تھی۔ حیرت تو اس بات کی تھی کہ زرین کے علاوہ کوئی اور تصویر میں نہیں تھا سوائے ایک دھندلے سائے کے۔ وہ تقریباً ہر تصویر میں دکھائی دے رہا تھا۔ سرمد نے سمت آغا اور ساس سے کہا، یار کوئی ترکیب سوچو کہ ہم گھر والوں کو یہاں آنے سے روک سکیں۔ مجھے لگتا ہے کچھ برا ہونے والا ہے۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ میں یہاں شادی کرنے کا فیصلہ کر کے بہت برا کر چکا ہوں، یا مجھ سے یہ شادی کا فیصلہ کروایا گیا ہے، کیونکہ میرے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے خود بھی محسوس ہو رہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں۔ سب نے ایک مرتبہ پھر گھر فون ملانے کی کوشش کی، پھر وہی سگنل کا مسئلہ۔ سعد نے مشورہ دیا کہ اب تو تمام ملازم واپس آ چکے ہیں، ان سے کسی کا فون لے کر بات کر لیتے ہیں۔ اب یہاں کے پرانے ملازم کو بلایا گیا، اس کے فون سے نمبر ملایا گیا۔ بیگم سلمان نے فون ریسیو کیا
تو آواز بلند اور صاف تھی۔ سمد نے خوشی خوشی بات کی اور صاف الفاظ میں منع کیا کہ آپ لوگ کل فارم ہاؤس میں مت آئیے۔ پوری بات کرنے کے بعد جب بیگم سلمان کا کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے کان سے فون ہٹا کر دیکھا تو مکمل ڈیڈ تھا۔ بار بار آن کرنے کے باوجود موبائل دوبارہ کام کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ملازم نے پوری اسرار سی مسکراہٹ میں کہا، صاحب فون کافی پرانا ہے، خراب رہتا ہے زیادہ تر، اور پیلے پیلے دانت نکال کر مسکرانے لگا۔ رضی کو اس کی مسکراہٹ کافی کھٹکنے لگی اور بہت ہی زیادہ تشویش ہو رہی تھی۔ رضی خاموشی سے اٹھا تاکہ دوسرے ملازم سے فون لے کر بات کی جائے اور دبے قدموں سے ملازموں کے احاطے میں گھس گیا۔ رضی کو عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا وہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ رضی نے ہاتھ دبا کر منہ پر رکھ دیے۔ بو قریب ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ رضی نے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ روشن کی تو کمرے کی سائڈ پر ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ غور کرنے پر رضی کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ہڈیاں انسانی جسم کی تھیں، قریب کچھ کٹے پھٹے کپڑے جو لازمی ان تمام بد نصیبوں کے تھے جن کی ہڈیاں یہاں پڑی ہوئی تھیں۔ رضی نے جلد 2-4 تصویریں کھینچ لی اور بھاگتا ہوا واپس اپنے کمرے میں پہنچا تو وہی ملازم اسے دیکھ کر کہکہا لگا کر ہنسا اور واپس چلا گیا۔ رضی نے تمام ماجرا سب کو سنایا اور کہا، تایا جی ہم مکمل پھنس چکے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم بے بسی کی موت مرے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اس نے موبائل سے کھینچی ہوئی تصویریں سب کو دکھائیں، لیکن جیسے ہی اس نے تصویر دکھائی اس سمے سب کی سٹی گم ہو گئی، ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے دیکھا پہلی تصویر میں ہڈیوں کے ڈھیر کے پاس کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کے منہ میں بھی ہڈی تھی۔ دوسری تصویر میں وہ ڈر کر دیوار کے ساتھ ایسے چپک چکی تھی کہ اس کی ٹانگیں زمین سے تقریباً 2 فٹ اونچی تھی اور اس کے منہ کے ساتھ خون لگا ہوا تھا۔ رضی نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں شاید اس طرف کا رخ بھی نہیں کرتا، اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمام ملازمین بھی انسانوں کے روپ میں جن ہیں۔ رضی کی بات سے سب نے اتفاق کیا۔ سعد کے آنسو خوف و ہراس سے لگاتار نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ جیسے جیسے رات قریب آتی گئی سب کی بے چینی بڑھنے لگی کہ صبح سب لوگ آ گئے تو کیسے سنبھال پائیں گے۔ اتنے میں صابر کھانا لے کر پہنچ گیا تھا۔ چاروں نے صابر کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ چاروں نے یہ بھی محسوس کیا کہ صابر زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ ٹھنڈ اور دن بھر کی تھکن سے بھوک کافی محسوس ہو رہی تھی۔ کھانے میں دال اور روٹیاں تھیں۔ رضی نے کہا، یہاں تندور بھی موجود ہے، کمال ہے، حیرت کی بات ہے ہمیں نظر نہیں آیا۔ صابر نے مسکرا کر کہا، صاحب فارم ہاؤس سے باہر نکل کر دیکھیں، تھوڑا گھومیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ سب کو شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی اور کھانا کھانے لگے وہ لوگ۔ رضی کو کھانا کھانے کے دوران منہ میں کوئی سخت چیز محسوس ہوئی جو کہ ہڈی تھی۔ اس نے بے دہانی سے ہڈی کو پلیٹ کی ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ اچانک سمد کی نظر اس جگہ پر پڑی جہاں پر وہ ہڈی پڑی ہوئی تھی۔ وہ انسانی ہاتھ کی انگلی کی ہڈی تھی۔ انہوں نے ہڈی کا بغور جائزہ لیا اور یکدم کھانے سے ہاتھ روک کر ابکائیاں لینے لگے۔ باقی تینوں بھی سمجھ چکے تھے کہ انہیں انسانی گوشت کھانے کو دیا گیا تھا۔ سمد غصے کی حالت میں کھڑے ہوئے اور کہا، صابر کی خبر لینی چاہیے۔ انہوں نے صابر کو آواز دی لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ چاروں ایک ساتھ پرعزم ارادے سے اٹھے۔ اس طرح سسک سسک کر نہیں مرنا ہے۔ اگر کل گھر والوں کو آنا نہیں ہوتا تو ہم پیدل ہی گھر سے نکل جاتے۔ خیر ابھی تو صابر کی خبر لیتے ہیں، کیا کھلا دیا ہے اس نے ہم سب کو۔ چاروں صابر کے کمرے کی جانب بڑھے۔ پورا فارم ہاؤس چھان مارا، کوئی ملازم صابر کا نام و نشان بھی نہیں تھا اور نہ ہی کچن میں کچھ پکانے کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہو کیا رہا ہے، کہاں سے کھانا لے کر آیا تھا صابر۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ نہ کھانا بنا، نہ خوشبو آئی، اور پھر کھانا کہاں سے پک کر آیا۔ قریب کوئی ہوٹل بھی نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا تندور موجود ہے، لیکن انہوں نے چاروں طرف گھوم کر دیکھ لیا، آس پاس کے علاقے میں بھی گئے، کہیں دور دور تک کسی ہوٹل، کسی تندور کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب انہوں نے کہا، ہمیں فوراً صابر کے کمرے میں جانا چاہیے، اس کے کمرے کی تلاشی لینی چاہیے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اس کے کمرے کے قریب آ کر دیکھا، تالا لگا ہوا تھا، اور وہ تالا ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے لگا ہوا ہے۔ صابر یہاں رہتا نہیں ہے، اگر رہتا ہے تو یہ زنگ آلود تالا کیسا ہے۔ خیر تالا کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے توڑ دیا، اور جیسے ہی اندر قدم رکھے وہاں پر ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، انسانی جسم کی ہڈیاں۔ سب کی چیخ نکل گئی، دوڑتے ہوئے واپس فارم ہاؤس میں آ گئے۔ سمد نے مشورہ دیا
کہ ہم چاروں اس بات کی کانو کان خبر کسی کو نہیں ہونے دیں گے، ہر وقت چاقو چوبند رہیں گے اور اس کمرے کو مکمل طور پر بند کر دیتے ہیں۔ شادی کے بعد ہم یہاں پولیس کی مدد سے سارا معاملہ چیک کروا لیں گے، بس سب مل کر دعا کرو کہ یہاں 4 دن کا قیام امن و سکون سے گزر جائے۔ کل صبح ہاؤس سے باہر نکلیں گے اور آس پاس کے لوگوں سے کچھ مدد طلب کریں گے۔ میں تو اس بات سے سخت پریشان ہوں، وہ عورت بہت دیکھی بھالی تھی، یاد نہیں آ رہا ہے میں نے اسے کہاں دیکھا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، اور میں سوچ رہا ہوں مجھے یہ بات کیوں نہیں یاد آ رہی ہے میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ اب سعد کو بھوک محسوس ہوئی، اس نے کچن کا رخ کیا، شاید کچھ سامان مل جائے۔ اس نے دیکھا کچن صاف ستھرا اور کھانے پینے کی تمام چیزیں بڑے طریقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اتنا سامان یہاں کس نے رکھا؟ ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ پیچھے کھڑا ملازم جیسے اس کی سوچ پڑ چکا تھا۔ اس نے کہا، آپ لوگوں کی اطلاع ملتے ہی تمام سامان منگوایا گیا تھا۔ یار ایک بات تو بتاؤ جو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، یہ اتنی اطلاع دیتا کون ہے؟ ہمارے بارے میں خبر دیتا کون ہے تم لوگوں کو؟ اس نے پھر پیلے پیلے دانت نکال کر کہا، کوئی بندہ آیا تھا شہر سے ہمیں بتانے۔ اچھا یہ بتاؤ صابر کہاں ہے؟ ملازم نے بتایا اس کی موت ہو گئی ہے 10-12 سال پہلے۔ سعد کو اب ڈر کم اور غصہ زیادہ آنے لگا تھا۔ یہ کن بھول بھلائیوں میں پڑ گئے تھے، لیکن اس ملازم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس سے کہا، تم جاؤ، کھانا ہم خود بنا لیں گے۔ پھر سعد نے رضی کی مدد سے رات کا کھانا بنایا۔ کھانا اتنا اچھا تو نہیں بنا، مگر سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور کل سب کے آنے کا انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ رات کی کسی پہر سرمد کی آنکھ عجیب و غریب آواز پر کھلی۔ انہوں نے غور سے سننے کی کوشش کی اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئے۔ سامنے جو منظر تھا ناقابل قبول تھا۔ انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا، زرین کی اپٹن کی رسم چل رہی تھی۔ زرین بچپن کی عمر میں تھی، لگ بھگ 10-11 برس کی۔ اس کے ساتھ کوئی لڑکا دلہا بنا بیٹھا تھا جسے سرمد نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا جس لڑکے سمیع سے زرین کی شادی تھی اسے ایک درخت سے الٹا لٹکایا ہوا تھا اور اس کے سر سے خون ٹپک ٹپک کر ایک ٹرے میں گر رہا تھا۔ زرین کا چہرہ خون سے لت پت تھا۔ تمام لوگ جو وہاں موجود تھے سمیع کی لاش سے ٹپکتا ہوا خون لا کر زرین کے چہرے پر لگا رہے تھے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے دلہا کے چہرے پر بھی۔ اچانک وہاں پر موجود ایک عورت کی نظر سرمد کے ساتھ جب ملی تو سرمد کو جھرجھری آ گئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گئے اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پاک پروردگار، جو غلطی ہو گئی ہے مجھ سے تو معاف فرما، مجھے ایسی آزمائش میں مت ڈالنا کہ پورا نہ اتر سکوں۔ سمت اور سعد، رضی سب سرمد کے رونے کی آواز پر جاگ گئے۔ سرمد جیسے مضبوط انسان کو روتے دیکھ کر تینوں کی ہمت جواب دے گئی۔ انہوں نے سارا ماجرا سنایا تو سعد نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ آدھی رات اور سردی انتہا پر تھی، سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی پرندہ تک نہیں تھا۔ اس وقت کسی کا باہر فنکشن منانا ایک انتہائی ناقابل یقین بات تھی۔ سرمد نے جب کھڑکی میں آ کر دوبارہ دیکھا تو رات کا اندھیرا پوری طرح پھیلا ہوا تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے نے انہیں جلد ہی کھڑکی بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ زرین کے پیلے جوڑے پر جا بجا خون کے دھبے بھی پڑے ہوئے تھے۔ باقی رات چاروں نے آنکھوں میں کاٹی اور اس وقت کو کوسنے لگے جب یہاں آنے کا سوچا تھا۔ سمت نے یاد دہانی کروائی کہ صبح جس کمرے میں زرین کی تصویریں لگی ہوئی تھی اسے پکا تالا ڈال دیا جائے۔ سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ سرمد صبح اٹھتے ہی زرین کی تصویروں والے کمرے کو تالا لگانے گئے تو انہوں نے دیکھا زرین کی مزید تصویریں دیوار پر لگ چکی ہیں جس میں اسے اپٹن لگایا جا رہا ہے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سرمد چکرا گئے۔ انہوں نے سب کو بلا کر نئی تصویریں دکھائیں۔ رضی نے کمرے پر بھاری تالا لگا دیا کیونکہ آج کسی بھی وقت گھر والے آنے والے تھے۔ رضی اور سعد پیدل ہی ارد گرد کے علاقے کو دیکھنے نکل گئے۔ اکا دکا لوگ انہیں جیسے ہی دیکھتے خوف سے بھاگ کھڑے ہوتے، جیسے یہ انسان نہیں کوئی دوسری مخلوق ہو۔ چلتے ہوئے ایک اسٹور کو دیکھا، وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ انہوں نے سامان خرید لیا اور واپس پہنچنے پر پورچ میں گاڑیاں دیکھی۔ خوشی کے ساتھ ساتھ پریشانی اور بڑھ گئی۔ سب کو دیکھ کر رضی سعد بہت خوش تھے۔ بچے پورے ہاؤس میں ناچتے گھومتے پھر رہے تھے۔ لڑکیاں اپنے اپنے کپڑے الماریوں میں سنبھالنے لگی۔ آج فارم ہاؤس میں سب کی پہلی رات تھی اور پارٹی کا اہتمام باہر لان میں کیا گیا تھا۔ مختلف کھانے بنائے جا رہے تھے۔ ہنا بیگم نے اپنی ملازمہ سے کہا، سب لوگ تیار ہو کر باہر آ جائیں، تب تمام کمروں کو تالا لگا دینا، کھلی جگہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لڑکیاں ایک ایک کر کے جب باہر نکلتی گئیں تو ملازمہ کمرے چیک کرتی جاتی اور ساتھ ساتھ تالے لگاتی جاتی۔ ابھی وہ تمام کمروں کو تالے لگا کر مڑی ہی تھی کہ ایک دروازے کو اندر کی جانب سے
जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। उसने समझा ये मेरा वहम है तो वापस निकल आई। चंद सेकंड बाद फिर आवाज और शिद्दत से आई तो मुलाजमा ने दरवाजा जैसे ही खोला उसे सरमद आगा दिखाई दिए। उन्होंने गुस्से से मुलाजमा को कहा, जाओ जरीन को भेजो, मुझे उसे एक खास तोहफा देना है। मुलाजमा जरीन को बुलाकर कमरे में ले आई। कमरे में आने से पहले बाहर लॉन में उसकी नजर पड़ी तो सरमद वहां पर सास से बातें करते हुए दिखाई दिए। उसने सोचा अगर सरमद बाहर है तो अंदर कौन है, क्योंकि अभी अभी हिना ने भी कहा था कि खुली जगह है, कुछ ना कुछ हो सकता है। लिहाजा वो वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि दीवार के पीछे से किसी को आते देखकर रुक गई। क्या होने वाला है इस पुरस्कार सी कहानी में अब आगे? मुलाजमा ने किसको देखा? कौन था सरमद साहब के रूप में? जरीन को ले जाकर क्या तोहफा दिया? जानने के लिए अगली एपिसोड जरूर देखिएगा।